علامت کبرا یعنی بڑی علامتیں اور ان کے ظہور پذیر ہونے کے دور کو فتنوں کا دور کہا جاتا ہے، اور احادیث کی کتابوں میں بھی یہ باب الفتن میں بیان ہے۔ مسلمانوں اور یورپ میں دو مشہور پیشن گوئیاں کرنے والی شخصیات گزری ہیں، یورپ میں نیسٹراڈیمس اور برصغیر میں شاہ نعمت اللہ ولی۔ یہ ذہن میں رہے کہ پیش گوئی اور سچی خبر میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور اسی لیے نبی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ ایسی خبر دینے والا ہوتا ہے جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں بے شمار انبیاء گزرے تھے، اور بعض اوقات بہت سارے جھوٹے انبیاء بھی تھے، اور اس وقت عموماً ان کی سچائی کا واحد امتحان وہ خبر ہوا کرتی تھی جو کسی ایک سچے بندے کو دی جاتی تھی۔ اسی دور میں جب حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر کے زمانے میں بابل کے بادشاہ بلتحسار نے خواب دیکھا اور بیان کیا کہ میں اس شخص کو سچا تسلیم کروں گا جو مجھے میرے خواب کے بارے میں بتائے گا، تو بہت سے جھوٹے انبیاء حیران ہو کے کہنے لگے کہ ہمیں خواب بتایا جائے تو ہم اس کی تعبیر تو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خواب بتا دیں؟ تب بادشاہ کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں تمہارا خواب بتانے والا بھی ایک شخص موجود ہے، خواب بتانے والا، اور وہ اس کی تعبیر بھی تمہیں بتا سکتا ہے۔ اس طرح دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار پہنچے، خواب بھی بیان کیا اور تعبیر بھی، اور نتیجتاً اس کے بعد بنی اسرائیل کو رہائی حاصل کر کے یروشلم تک آنا نصیب ہوا اور وہ وہاں آباد ہو گئے۔ یورپ سے پیش گوئیاں معروف ترین نوسٹریڈیمس اس شخص نے کی۔ فرانس کے یہودی خاندان میں یہ شخص 14 دسمبر 1503 عیسوی کو پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے والد نے کیتھولک عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ نوسٹریڈیمس نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں بزرگوں سے حاصل کی، اور پھر باقاعدہ مدرسے کا رخ اختیار کرنے سے پہلے وہ ادب، تاریخ، فلکیات اور طب کے علوم کا ماہر ہو گیا، اور کچھ ہی عرصے میں اس کی شہرت ایک ایسے طبیب کے طور پہ دور دور کے علاقوں تک پھیل گئی جو طاعون کے مریضوں کا روایتی علاج یعنی ان کے جسم سے خون نکالنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ نوسٹریڈیمس نے طاعون کے کئی مریضوں کو اپنے علاج سے شفا دی، اور اس کے صلے میں فرانس کی حکومت نے اسے تا حیات وظیفہ دینے کا اعلان کر دیا۔ لیکن ان تمام کامیابیوں کے باوجود نوسٹریڈیمس کی بیوی اور 2 بچیوں کا 1537 میں طاعون سے ہی انتقال ہو گیا، لیکن اس کی دوبارہ شادی کے بعد مزید 6 اولادیں پیدا ہوئیں۔ اس کے گھر کا ایک کمرہ مطالعے کے لیے مخصوص ہو گیا، اور یہی تنہائی میں وہ اپنا زیادہ تر وقت گزارتا۔ کمرے کے وسط میں پانی سے بھرا ایک برتن رکھا ہوتا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا کہ اسے نوسٹریڈیمس مراقبے کے دوران ارتعاظ توجہ کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اسی مراقبے کے دوران وہ جو کچھ دیکھتا، سنتا یا محسوس کرتا اسے لکھ لیتا، تحریر کر لیتا۔ یہ تحریریں شاعری کی شکل میں ہوتی اور ہر بند کے 4 مصرعے ہوتے۔ یہ قدیم فرانسیسی زبان میں تھے، جن میں لاطینی اور یونانی زبانوں کی بڑی آمیزش تھی۔ 1554 عیسوی میں اس نے اپنی مشہور تصنیف سینچریز یعنی صدیاں لکھنا شروع کی، جس کی 10 جلدیں ہیں، اور ہر جلد میں اشعار کے 100 بند ہیں۔ نوسٹریڈیمس کے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ پچھلی صدیوں میں ایسا بہت کچھ ہوا جس کی طرف نوسٹریڈیمس نے اشارہ کیا تھا، مثلا انقلاب فرانس، امریکہ کی دریافت، کینیڈی کا قتل اور ہٹلر کا دور وغیرہ۔ جبکہ نوسٹریڈیمس کے ناقدین، اختلاف رکھتے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بیان کردہ حالات مختلف ادوار کے واقعات کے سانچے میں ڈالے جا سکتے ہیں اور مختلف انداز میں پیش کیے جانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ نوسٹریڈیمس کی تحریروں میں لاطینی، یونانی اور فرانسیسی الفاظ کے علاوہ فلکیات اور دیگر علوم کے پراسرار استعارے استعمال ہوئے ہیں جنہیں سمجھنا انتہائی دشوار ہے، اور اگر کسی نے اس کی زندگی پر 80 کی دہائی میں بننے والی فلم دی مین ہو سا ٹمارو دیکھی تو وہ میری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ بیشتر پیشگوئیاں اس کی غلط ثابت ہوئی۔ مثلا 1985 میں اس نے خروج دجال کا دعویٰ کیا تھا، اور آپ اگر کسی مغربی ملک کے بک سٹور جا کے نوسٹریڈیمس کی کتابیں تلاش کریں تو وہ آپ کو مذہب کے سیکشن میں نہیں بلکہ
न्यू एज के सेक्शन में नजर आएंगी। एक गैर संजीदा किस्म का दर्जा रखा होता है कुतुब खानों में। और ये बात यूं अहम कि आम मज़ाहिब मसलन ईसाईयत, इस्लाम और यहूदियत इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इल्म फल्कियात और दीगर इस किस्म की मालूमात पे बुनियाद मुस्तकबिल बीनी भी गलत है। नोस्ट्राडेमस के मानने वाले नाउजुबिल्लाह कुछ लोग उसे पैगंबर तक का दर्जा दे देते हैं। नोस्ट्राडेमस कहता है कि मशरिक जवाल में जाके फिर अरूज की तरफ आएगा और अपने दुश्मनों पे तलवार बन के गिरेगा, लेकिन वो मशरिक के उस ताकतवर रहनुमा को जो कि मशरिक से उभरेगा, खौफ वो मुसलमानों में से हो, रूस में से, चीन से, उसे वो एंटी क्राइस्ट कहता है। जबकि मुसलमानों में एंटी क्राइस्ट का कोई तस्वुर ही नहीं। ये मुमकिन ही नहीं कि कोई मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो। फिर नोस्ट्राडेमस कहता है कि बड़ी जंगें या आर्मगेडन 7 साल तक जारी रहेंगी और इस दौरान 3 दफा एंटी क्राइस्ट को मुकम्मल तौर पे शिकस्त होगी, लेकिन फिर वो लड़ने के काबिल हो जाएगा। अहम बात जो नोस्ट्राडेमस की है वो ये कहता है कि वो मुसलमान रहनुमा जो उन जंगों की क़यादत करेगा वो मशरिक़ वुस्ता यानी अरब ममालिक से नहीं होगा, बल्कि तुर्की, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान वगैरह यानी अजमी होगा और वो तमाम यूरोप फतह कर लेगा। इसी दौरान कुर्तुबा का एक शख्स बगावत करेगा जिसकी वजह से ये सब कुछ होगा और फिर एक नीली पगड़ी वाला पैदा होगा जो मुसलमानों पर 29 साल हुकूमत करेगा। यूरोप पर इस कब्जे की तारीख उसने 1981 बयान की है जो कि गुजर चुकी, लेकिन फिर नोस्ट्राडेमस कहता है कि बिलाखिर सुलेमान को शिकस्त होगी। नोस्ट्राडेमस मशरिक के हर बड़े हुक्मरान को सुलेमान ही कहता है, लेकिन उसकी एक पेशगोई बहुत दिलचस्प है कि यूरोप का एक बहुत बड़ा सिपह सालार मुसलमानों को पसपा होने पर मजबूर करेगा, जिसके बाद 2 गिरोह में जंग होगी जो कि दरियाए गंगा पर होगी। और हजरत शाह नेमतुल्लाह वली ने इस बारे में कहा है कि अटक का दरिया खून से भर जाएगा, जहां उनका इशारा यकीनन ग़ज़वा हिंद की तरफ है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मनों ने नोस्ट्राडेमस की पेशगोइयों से मुतालिक पैम्फलेट्स फ्रांस की सड़कों पे गिराए थे ताकि वहां के लोगों के हौसले पस्त किए जा सके। नोस्ट्राडेमस तब से लेकर आज तक एक प्रोपेगेंडा के तौर पे गालिबन इस्तेमाल हो रहा है और अब तक हर बड़ा वाकया होने के बाद कोई ना कोई रवायत उससे मंसूब कर दी जाती है, एक और पेशगोई उसके सामने आ जाती है और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या इमाम मेहदी के बारे में मुकम्मल तौर पे खामोश है।